السلام علیکم، میں محمود سر آج میں کلاس 8 کا چیپٹر 2 پڑھانے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ عید اچھی ڈھنگ سے منا لیے ہوں گے۔ آئیے تو سبق شروع کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پہلے ان کے بارے میں جان لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، صدیقہ ان کا لقب اس لیے ہے کہ حضرت عائشہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی۔ ٹھیک، آپ سبق شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو امہات المومنین یعنی ایمان والوں کی مائیں کہا ہے۔ ام المومنین یا امہات المومنین یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں ہیں انہیں جو ہیں ام المومنین یا امہات المومنین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، مسلمانوں کے ماں۔ اس ارشاد کے مطابق حضرت بی بی عائشہ صدیقہ بھی تمام مسلمانوں کی ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق آپ کے والد تھے، اس نسبت سے وہ صدیقہ ہوئیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق جو پہلے خلیفہ ہیں، جو یار غار بھی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی ہیں، یار غار بھی ہیں، ان کی ہی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام، پہلے یہ جان لیں، والدہ، دیکھیے یہ لفظ آیا والدہ یعنی ماں اور والد باپ ہو گئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام رومان تھا۔ یہاں کٹ رہا ہے، اسے دیکھیے ادھر کر لیجئے، ام رومان تھا۔ حضرت عائشہ کا چہرہ سرخ و سفید تھا، شوخ چنچل اور ہنسمکھ تھیں، بدن چھریرا اور بلا کی پھرتیلی تھیں۔ آپ اس کو ادھر کیجیے اور کیجیے، نہیں کٹے گا نا، اب ہوا۔ چلیے، تو حضرت عائشہ کا چہرہ سرخ و سفید تھا، شوخ چنچل اور ہنسمکھ تھیں، بدن چھرورا اور بلا کی پھرتیلی تھیں، پیدائشی ذہین تھی، حافظہ نہایت پختہ، اور ایک بات جو سن لیتی تھی اسے ہمیشہ کے لیے ذہن نشیں کر لیتی تھی۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذہن کی نشین بھی تھی، ذہن نشیں بھی تھی۔ آپ ایک بار جو چیز سن لیتی تھی فوراً یاد کر لیتی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کا قد کم سنی ہی میں تیزی سے بڑھا، اس سبب سے 8-9 سال کی عمر میں ہی وہ توانا اور جوان نظر آنے لگیں۔ 9 سال کی عمر تک ان کی تعلیم و تربیت ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق اور والدہ حضرت ام رومان کے زیر نگرانی ہوئی۔ سمجھ گئے؟ یعنی 9 سال کی عمر تک حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت ام رومان کے زیر نگرانی آپ کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ ہجرت سے قبل یعنی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، پہلے یہ جان لیجئے ہجرت کرتے ہیں، یہاں لفظ ہے ہجرت کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 53 سال رہے، اس کے بعد آپ جو ہیں مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہجرت سے قبل مکہ میں ہی 6 سال کی عمر میں ان کا نکاح ہوا، اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ان کی رخصتی ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ آگے دیکھیے، کہتے ہیں کہ گرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج سے یکساں طور پر پیش آتے تھے۔ یہاں دیکھیے ازواج لفظ ہے، ازواج یہ زوج کی جمع ہے، زوج کہتے ہیں بیوی کو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، کم و بیش تقریباً 11 بیویاں تھیں۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ گرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج سے یکساں طور پر پیش آتے تھے، یعنی سب کے ساتھ مساوی برابری حقوق آپ نے پیش کی، اور ان کے درمیان کامل مساوات برتتے تھے، یعنی سب کے ساتھ برابری کا مساوات ہے نا۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے اور حضرت عائشہ کو آپ سے بے انتہا محبت تھی، دونوں ایک دوسرے کا ضرورت سے زیادہ خیال رکھتے تھے۔ تذکرہ نویسیوں نے لکھا ہے، تذکرہ نویسیوں کہتے ہیں کہ تذکرہ کرنے والے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ پوری لگن کے ساتھ گھر کا سارا کام کرتی تھیں، اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنے میں خوشی محسوس کرتی تھیں، گھر کی صفائی خود کرتی، آٹا خود پیستی، اس لیے کہ اس وقت چکی سے آٹا پیسا جاتا تھا،
खुद गोंद कर रोटियां पकाती थी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बिस्तर लगाती, वज़ू के लिए पानी लाकर रख देती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े अपने हाथों से धोती, आपके सर को धोती, आपके सर में कंघा करती, आपको इतर लगाती, सोते वक्त आपके मिसवाक रखने का ख्याल रखती, घर में कोई मेहमान आता तो उसकी खातिर मदारात करती और घर में जो कुछ होता मेहमान को पेश कर देती। हज़रत कैस गफ़ारी कहते हैं, ये एक सहाबी हैं हज़रत कैस गफ़ारी, कि एक बार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों से कहा चलो आयशा के घर चले। हम आपके साथ हुजरे में पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा हम लोगों को खाना खिलाओ। वह चूनी का पका हुआ खाना लेकर आईं, फिर हरेरा पेश किया, फिर दूध ले आईं, उसके बाद एक प्याले में पानी लाईं। आगे देखिए, ये हज़रत आयशा हो गए, उनके बारे में कुछ बयान है। और ये खौफ खुदा यानी अल्लाह का डर हज़रत आयशा के दिल में किस तरीके से थी, ये बयान किया जा रहा है। लिखने वाले ने लिखे कि इबादत और अमाल का असल जौहर खौफ खुदा है, यानी हम जो इबादत करते हैं अगर अल्लाह ताला का डर ना हो दिल में, तो खौफ खुदा ना हो, तो इबादत और अमाल का जौहर साफ नहीं होगा। आप बड़ी नरम दिल थीं, इबादत के वक्त उन पर खौफ खुदा तारी रहता, यानी अल्लाह का डर तारी हो जाता था। बताया जाता है जब आयशा जो है इस तरीके से इबादत करती थी कि अल्लाह का डर उनके दिल में पैदा हो जाता था, रोने लगती। बाज़ आयात की तिलावत करने पर आंसू बहने लगते। हज़रत अली की खिलाफत के ज़माने में उनसे गलती ये हुई कि दूसरी अज़वाज मुत्तहरात की तरह घर में नहीं रहीं, जबकि कुरान में हुक्म है कि नबी की बीवियों तुम घरों में ठहरी रहो। यह आयत जब भी पढ़ती तो फूट फूट कर रोती और फरमाया करती काश मैं नाबूद हो जाती, नहीं समझने वाली हो जाती। आगे देखिए फैयाज़ी, ये दूसरा लफ्ज़ है फैयाज़ी, ये अल्फाज देखिए इनके बारे में। आप बहुत फैयाज़ थीं, यानी मेहरबान। फैयाज़ कहते हैं बांट कर खाने वाला भी, जो हाथ में आ जाता मांगने वालों को दे देती। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर कहते हैं, ये सहाबी रसूल है, कि मैंने खाला से बढ़कर किसी को फैयाज़ न देखा। दूसरे भांजे उरवा बिन ज़ुबैर आना कहते हैं कि एक बार खाला के सामने 70,000 की रकम आई, आपने सब खैरात कर दी। अब अंदाज़ा लगाइए, फैयाज़ी इस तरीके से कूट कूट कर भरी हुई थी आपके पास। खुददारी, आप बेहद खुददार थीं, अपनी तारीफ़ सुनना उन्हें पसंद न था। ये खुददार कहते हैं यानी अपनी तारीफ़ खुद करने वाला, ये खुद गर्ज भी होता है। वही कह रहे हैं कि अपनी तारीफ़ सुनना उन्हें पसंद न था। आखिर वक्त में जब आप बीमार हुई तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने इयादत के लिए इजाज़त चाहिए। इयादत कहते हैं मिजाज पुरसी करना बीमार की। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास उम्मुल मोमिनीन के इल्म कमाल और तक़वा के मद्दाहों में से थीं, यानी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास उम्मुल मोमिनीन के इल्म कमाल और तक़वा के मद्दाहों में से थे, यानी उनकी तारीफ़ करने वालों में से ये थे। आपको अंदेशा पैदा हुआ कि वह आकर तारीफ़ के कलिमात कहेंगे। वाकई हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने आते ही आपकी बड़ाई बयान करना शुरू कर दी। सुनकर फरमाया काश मैं पैदा ना हुई होती। यह हज़रत आयशा फरमाई, आयशा फरमाती हैं कि काश मैं पैदा ही ना होती। यानी पता ये चला कि अपनी तारीफ़ वो सुनना खुद पसंद नहीं करती थी। तवक्कुल और क़नाअत, यानी अल्लाह पर भरोसा, है ना, क़नाअत करना, तवक्कुल करना। आगे देखिए, फैयाज़ी के सबब अक्सर उनके घर में दूसरे वक्त के खाने के लिए भी कुछ न रहता। एक बार एक सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी ज़रूरत बयान की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा को कहला भेजा कि गल्ले की टोकरी भेज दें। आपने ये गल्ले की भरी टोकरी भिजवा दी। शाम के खाने के लिए भी कुछ निकाल कर नहीं रखा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको क़नाअत की जो तालीम दी थी वो उसका नमूना थी। यही है क़नाअत, कि अपने लिए कुछ नहीं रखा और गरीबों के पेश कर दी, अपने रिश्तेदारों के सामने पेश कर दी। अफ़ू दरगुज़र, दूसरे की गलतियों पर उन्हें माफ़ कर देना उनकी आदत थी। न किसी की बुराई करती, न किसी की ग़ीबत। इस वाक़े में जब मुनाफिकों ने आपकी इस्मत पर तहमत लगाई, यानी आपकी इज़्ज़त पर तहमत लगाई थी एक बार मुनाफिकों ने, ये वाक़या आपको मैं लंबा है, मैं बता रहा हूँ कैसे, फिर भी आप ये समझ लीजिए कि एक बार जो है आपकी इस्मत पर, आपके ऊपर जो है तहमत लगाई गई थी। तो हज़रत हस्सान ने भी मुनाफिकों की हाँ में हाँ मिला दी थी।
بعد میں کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حسان کی برائی بیان کی تو آپ نے اسے روک دیا اور کہا کہ حسان وہ شخص ہے جو شعراء عرب کے ہجو کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں کہا کرتے ہیں۔ یہ حضرت حسان جو ہے یہ بہت اچھے نعت خواں تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نعت بیان کرتے تھے، بہت اچھی نعت پڑھتے تھے۔ آگے دیکھیے پردے کا بہت لحاظ رکھتی تھی۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کا بڑا ثواب ہے۔ حجر اسود جو ہے، جو کالا پتھر جو خانہ کعبہ میں ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ حجر اسود کو بوسہ دینے کا بڑا ثواب ہے، لیکن بھیڑ اور بے پردگی کی وجہ کر کبھی کوشش نہیں کی۔ پردے کا اس طریقے سے آپ خیال رکھتی تھی۔ طواف کی حالت میں بھی چہرے پر نقاب ڈالے رکھتی، نابینا لوگوں سے بھی پردہ کرتی تھی، کہتی تب تم نابینا ہو، میں تو نہیں۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ آپ نابینا کے سامنے، جو آنکھ والے نہیں ہوتے، جو دیکھنے والے نہیں ہوتے، ان کے سامنے بھی آپ پردہ کرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ عبادات، والدین کے بعد ان کی تربیت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات دیکھی تھی تو اور اسی سانچے میں ڈھل گئی تھی۔ فرض نمازوں کی سختی سے پابندی کرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض نمازوں کی سختی سے پابندی کرتی تھی۔ چاشت اور تہجد کی بھی کثرت سے ادا کرتی تھی۔ اندازہ لگائیے کہ آپ جو ہے چاشت اور تہجد بھی کثرت سے زیادہ پڑھا کرتی تھی۔ اگر کبھی آنکھ لگ جاتی تو صبح اٹھ کر پہلے تہجد پڑھتی، پھر فجر کی نماز ادا کرتی۔ رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھنے کا خاص اہتمام کرتی۔ عبادت کا اتنا آپ کے اوپر جو ہے نا اثر تھا۔ عرفہ کے دن ضرور روزہ رکھتی، سخت گرمی اور دھوپ کی تپش میں بھی عرفہ کا روزہ ترک نہیں کرتی تھی۔ اب یہ آپ یہ دیکھیے تفقہ فی الدین، یعنی دین کے راستے میں آپ نے کس طریقے سے فقہ کو پیش کیا ہے نا۔ یہ دیکھیے اگر ہیں کہ علوم قرآنیہ اور سنت میں انہیں درجہ کمال حاصل تھا، یعنی قرآن کی تعلیم اور سنت میں انہیں جو ہے درجہ کمال حاصل تھا۔ اس وقت کے جید علماء صحابہ کرام جو امام کا درجہ رکھتے تھے، انہیں حضرت عائشہ کے علم پر پورا بھروسہ تھا۔ یعنی آپ علم میں اتنے ماہر تھی، اتنی جانکار تھی، پڑھی لکھی تھی، اتنی سمجھ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے عاطفت میں رہ کر اور حضرت ابوبکر صدیق کی سائے عاطفت میں رہ کر کہ بڑے بڑے امام جو ہے نا حضرت عائشہ کے علم پر پورا بھروسہ ان کا تھا۔ عوام بھی آپ کو مستند سمجھتے تھے، یعنی پوری طرح سے دین والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن اصحاب کو فقیہ کا مقام ملا ان میں حضرت عائشہ بھی تھیں، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت معاذ بن جبل، یہ صحابی رسول ہیں سب، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابی بن کعب، حضرت ابو دردہ، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت زید بن ثابت وغیرہ سبھی عمر میں آپ سے بڑے تھے۔ جب کسی مسئلے پر الجھ میں پڑ جاتے تو آپ ہی سے فتویٰ پوچھتے اور آپ کو مستند حوالے سے انہیں مطمئن کر دیا کرتی۔ یعنی آپ جو ہے نا مستند حوالہ دے کر ان کو مطمئن کر دیتی تھی، کسی مسئلہ کو سمجھا دیتی تھی، اس طریقے سے سمجھا دیتی تھی، الجھے ہوئے مسئلے کو فوراً وہ سمجھا دیتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، دور دور سے لوگ ان سے مسائل کا حل پوچھنے کے لیے آتے تھے اور دین کا صحیح علم لے کر واپس لوٹتے تھے۔ ان کے دانش مندانہ فتاویٰ میں سے صرف ایک نمونہ پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت موسیٰ اشعری دونوں صاحب فتویٰ اور بڑے صحابہ میں سے تھے۔ روزے کے افطار میں دونوں کے درمیان اختلاف تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود افطار اور نماز میں جلدی کرتے، جبکہ حضرت موسیٰ اشعری تھوڑا ٹھہر کر افطار کرتے، بعد افطار نماز ادا کرتے۔ اب یہ دیکھیے مسئلہ یہاں آ جاتا ہے یہاں مسئلہ جو ہے پھنس گیا تھا۔ اس سبب سے عوام میں بے چینی تھی کہ کون درست ہیں۔ لوگوں نے حضرت عائشہ سے فتویٰ پوچھا کہ آپ نے جواب دیا حضرت عبداللہ بن مسعود درست کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے، ہے نا۔ یعنی افطار میں نماز میں جلدی کرنا، ایسا نہیں ہے کہ افطار جو ہے نا شام ڈھل جائے، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد جو ہے افطار کر لینا چاہیے، ایسا نہیں ہو کہ اندھیرا چھا جائے تب افطار کریں، ہے نا، یہ مسئلہ ہے۔ وفات، آپ آخر یہ دیکھ لیجئے، وفات یعنی موت۔ رمضان 58
ईस्वी में 58 ईस्वी में आप अलील हुई यानी बीमार हुई, और इसी महीने की 17 तारीख को आपने वफ़ात पाई, यानी 17 रमज़ान को आपकी वफ़ात है, ये भी याद कर लेंगे। जनाजा जो है रात को उठा, ज़बरदस्त हुजूम में इकट्ठा हो गया, भीड़ इकट्ठा। हज़रत अबू हुरैरा ने नमाज जनाजा पढ़ाई। जन्नतुल बकी, ये जन्नतुल बकी जो है ये जान लें, जन्नतुल बकी कब्रिस्तान है, ये जन्नतुल बकी कब्रिस्तान का नाम है। जन्नतुल बकी में दूसरी अज़वाज के कब्रों के पास उन्हें दफन किया गया, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और जो बीवियां थीं उनके कब्रों के पास जो है ना ये दफन किया गया। इंतकाल के वक्त उनकी उम्र 67 साल थी। 67 समझ रहे हैं ना, 67 साल की उम्र थी इंतकाल के वक्त। ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में आपने ये सबक पढ़ लिया, आप इसे फिर रीडिंग दे लेंगे। अगर आपके पास किताब मुहैया हो गई होगी तो ठीक है, वरना अगर किताब नहीं है तो शगुफ्ता उर्दू जो है ना, वो पुरानी वाली जो पिछले साल जो किताब चल रही थी वही आप किसी दूसरे से बच्चे से ले लेंगे, और नहीं तो मीना बाज़ार चौक पर बुक हाउस करके किताब है, मैंने हीरालाल सा स्कूल के बगल में, उस दुकान में जाकर आप इस किताब को ले सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया, आप सब्सक्राइब करते जाएंगे।